زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو یہ الفاظ زبان سے نکالنا اس روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ مثلا للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ، عربی میں یوں نظر مانتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان میں نظر مانے تو نظر واجب ہے۔ قرآن مجید میں نظر کے بارے میں آیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، نظر واجب ہوتی ہے۔ جب آدمی زبان سے نظر کے الفاظ کہہ رہا ہے کسی عبادت کے بارے میں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یا صدقہ کروں گا یا قربانی کروں گا یا کوئی بھی عبادت جو واجب ہو، ایسی عبادت کی نظر مان لے تو وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے اور پھر اس عبادت کو انجام دینا اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو عربی میں یوں کہے گا للہ علیہ، اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے، ان اصوم یوم الجمعہ، کہ میں روزہ رکھوں گا جمعے کے دن۔ اردو میں کیا کہ میں جمعے کے دن اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یہ نظر کے الفاظ اگر پختوں میں کیا اپنی مقامی زبان میں کہ تو نظر ہو جاتی ہے، اس کے لیے عربی کے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے روزہ واجب ہوا۔ تو یہ نظر کے الفاظ زبان سے کہنے کی وجہ سے یہ روزہ واجب ہوا، اگر یہ نظر کے الفاظ زبان سے نہ کہتا تو روزہ واجب نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حکم اس عبادت کا یہ ہے صبح صادق سے پہلے نیت ضروری نہیں، یعنی یہ جو تیسری قسم کہ وقت اس عبادت کے لیے معیار تو ہے لیکن سبب نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس عبادت کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت ضروری نہیں۔ مثلا جس دن اس نے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے تو اس دن روزہ رکھے گا، لیکن اس روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے یعنی رات ہی میں نیت جو ہے وہ ضروری نہیں۔ ہاں اگر نصف النہار سے پہلے نیت کر لے تو کافی ہے۔ نصف النہار یعنی دن آدھا ہونے سے پہلے، شرعی دن آدھا ہونے سے پہلے، یہ بات پہلے میں نے بتائی تھی رمضان کے روزے کے بارے میں، کہ رمضان کے روزے کا بھی یہ حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا یا صبح صادق کے طلوع سے پہلے یا صبح صادق کے طلوع کے متصل بعد نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دن کے آدھا ہونے سے پہلے نیت کر لے اور دن کے اکثر حصے میں نیت پائی جائے تو روزہ ہوگا۔ اسی طرح یہ روزہ جس کی اس نے نظر مانی اور دن بھی اس کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ دن اس روزے کے لیے متعین ہوگا اور اس دن روزہ رکھنا بھی واجب ہوگا، لیکن یہ دن اس روزے کے وجوب کا سبب نہیں ہے، لیکن اس دن کے روزے کے وجوب کا سبب نظر ماننا ہے۔ تو حکم اس کا بھی وہی ہے جو رمضان کے روزے کا ہے کہ نیت اس کے لیے رات سے کرنا ضروری نہیں، دن کو بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ دن کے اکثر حصے میں نیت پائی جائے۔ تو کہتے ہیں اگر نصف النہار سے پہلے نیت کر لے تو کافی ہے۔ مطلق نیت صوم سے بھی روزہ ادا ہوگا۔ اب اگر نیت وہ یوں کر لے کہ میں نظر کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تب بھی نظر کا روزہ ہوگا، اور اگر مطلق نیت کرے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزے کی نیت کر لے اور اس میں نظر کے روزے کی وضاحت اور تصریح نہ کرے، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہوگا۔ تو مطلق نیت صوم سے، صوم کہتے ہیں روزے کو، مطلق نیت سے یعنی میں روزہ رکھتا ہوں یہ کہ اگر اس دن روزہ رکھے گا تو وہ نظر کا روزہ ہوگا اگرچہ اس نے نظر کی وضاحت نہیں کی، اور نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس دن اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں تب بھی یہ نظر کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفل تو غیر ضروری ہے اور نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے جو ضروری ہے، اب اگر نفلی روزہ نہ کرے تو اس سے باز پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن، لیکن جس روزے کی نظر مانی اور اس روزے کو اس نے رکھا نہیں تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ بھئی تم نے نظر مانی تھی، تمہارے ذمہ واجب تھا کہ وہ روزہ رکھتا ہے، لیکن تم نے کیوں نہیں رکھا؟ لہذا نفل کی نیت سے بھی وہ واجب روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر صبح صادق سے قبل کوئی نیت نہیں کی، پھر نصف النہار سے پہلے دوسرے کسی واجب کی نیت کی، تب بھی نظر معین کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ رات کو اس نے نیت نہیں کی اور دن شروع ہوتے ہی بھی نیت نہیں کی، بلکہ دن ادا ہونے سے پہلے اس نے کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی، مثلا اس نے قضاء رمضان کی نیت کی یا کفارے کے روزے کی نیت کی اور نظر کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی
नजर का रोजा अदा होगा। हाँ, अगर सुबह सादिक से पहले दूसरे वाजिब रोजे की नियत की हो तो जिस रोजे की नियत की वो अदा होगा, नजर का रोजा नहीं होगा, बल्कि नजर का रोजा कदा हो जाएगा। रमजान के रोजे में और नजर मुअय्यन के रोजे में ये फर्क है कि रमजान के रोजे की नियत अगर रात को वो किसी दूसरे वाजिब रोजे की नियत से रखे तब भी रमजान का अदा होता है, लेकिन नजर मुअय्यन के रोजे के दिन उसने अगर वाजिब आखिर यानी किसी दूसरे वाजिब की नियत से रोजा रखा तो फिर दूसरा वाजिब अदा होगा, नजर का रोजा अदा नहीं होगा। रमजान के रोजे और नजर मुअय्यन के रोजे में यही फर्क है कि रमजान में सुबह सादिक से पहले दूसरे वाजिब की नियत के बावजूद रमजान का रोजा शुमार होता है। क्यों? इसलिए कि रमजान के अय्याम को, रमजान के दिनों को अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों के लिए मुख्तस किया। अब बंदे को ये इख्तियार नहीं है कि जिस दिन को अल्लाह ने एक रमजान के रोजे के लिए मुतय्यन किया उस दिन को वो किसी दूसरे रोजे के लिए मुकर्रर कर दे, ये इख्तियार बंदे के पास नहीं है। लेकिन गैर रमजान में कोई गैर रमजान के दिनों को अल्लाह ताला ने किसी भी रोजे के लिए मुबाह करार दिया। अब बंदा अगर किसी दिन को अपने नजर के रोजे के लिए मुतय्यन कर दे तो वो दिन उस रोजे के लिए मुतय्यन तो हो जाता है, लेकिन ऐसा मुतय्यन नहीं होता कि जिस तरह अल्लाह ताला का मुतय्यन करने से मुतय्यन होता है कि उस दिन कोई दूसरा रोजा नहीं रख सकता। दूसरा रोजा अगर उसकी वो भी उस जैसे रोजे की उस रोजे जैसे रोजा है यानी वो भी वाजिब है, किसी दूसरे वाजिब की नियत की तो फिर दूसरा वाजिब अदा होगा, ताकि बंदे की तायीन और अल्लाह ताला की तायीन में फ़र्क हो कि बंदा अल्लाह के हुक्म में तब्दीली नहीं कर सकता, अपने मर्जी अपने हक में तब्दीली कर सकता है। तो गैर रमज़ान में इंसान को ये भी इख्तियार है कि नफली रोज़ा रखे, नज़र का रोज़ा रखे, क़ज़ा रोज़ा रखे, कफ़ारे का रोज़ा रखे, उसको इख्तियार है। लेकिन अगर वो एक दिन को किसी नज़र के रोज़े के लिए मुतय्यन करता है तो फिर उस दिन नज़र का रोज़ा रखेगा, लेकिन अगर कोई दूसरे वाजिब की नियत से रोज़ा रखे तो फिर वो दूसरा वाजिब भी रख सकता है, क्योंकि उसके इस दिन को रोज़े के लिए मुतय्यन करने से वो दिन इस रोज़े के लिए मुतय्यन इस तरह नहीं होगा जिस तरह शरीयत के मुतय्यन करने से मुतय्यन होता है।